بائیں آنکھ اتنی روشن، اتنی تیز کہ ایٹم کو بھی پھاڑ کے اس کے پیٹ میں سے بھی جو تھا وہ نکال لیا، اور دائیں آنکھ بالکل بند، پٹ بالکل، وہی کی آنکھ بالکل بند، ساری کائنات، ساری مخلوق نظر آتی اور خالق نظر نہیں آتا۔ یہ تو دجالی علم ہے، یہی تو ہے دجال، اور کیا ہے؟ کانا علم۔ تو کانے علم سے فساد کے سوا کیا پیدا ہوگا؟ علم اور ترقی کو جب اللہ سے بالکل ہی کاٹ دیتے ہیں، جواب دہی کا ان کو احساس ہی نہیں رہتا، تبھی تو فساد مچتا ہے دنیا میں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں جتنا علم ترقی کر رہا ہے، جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، اتنا استحصال، ایکسپلائٹیشن، ظلم، بربریت بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو مانسٹر بن جاتا ہے علم، مصیبت بن جاتا ہے انسان کے لیے، تباہی کا باعث بن جاتا ہے علم، اگر اس علم کی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں اور اس کی جواب دہی کی فکر نہ کریں، اور اس کو جب ہی محسوس کریں گے جب اللہ کا احساس رکھیں گے۔ تو ان کا رویہ بتایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کی عقل کی کمی ہے کہ یہ سیدھی سیدھی بات نہیں سمجھ رہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں، مورالٹی کی بات آ رہی ہے نا، علم بڑھتا چلا گیا، اخلاق گرتا چلا گیا، یہ بڑا ہی پرابلمٹک سین بن جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے علم ترقی کرے، ساتھ ساتھ اخلاقی بلندی بھی حاصل ہو، انسانیت جاگے، دوسروں کا غم دل میں پیدا ہو۔ اگر علم خود غرضی پیدا کر رہا ہے تو یہ شیطانی علم ہے، اور علم اگر بے غرضی پیدا کر رہا ہے تو وہ رحمانی علم ہے۔ یہ ان کے شیطانی علم کی نشانی ہے کہ ایسے بے حس ہو گئے ہیں انسانوں کی تکلیف سے کہ کھلاتے بھی نہیں انسانوں کو، ان کی بھوک کا ان کو احساس ہی نہیں ہے، ایسے اپنی تجوریاں بھرنے کے اندر مصروف ہو گئے ہیں، ایسے اپنے پیٹ میں خود اپنے منہ میں نوالے ڈالنے میں اتنے مصروف ہیں، چاہتے نہیں کہ کوئی ایک نوالا بھی ہم سے لے لے، ایسے بے حس، ایسے انسینسٹیو ہیں ہیومن سفرنگ کی طرف سے۔ اور یہ تو ہوتا ہے جب مردہ اور مردار کی محبت دل میں آتی ہے، اور دنیا تو ہے مردار، کوئی شک نہیں۔ حدیث میں ایک مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، مردار پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون اس کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ مردہ بچہ بکری کا کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظروں میں جتنا حقیر یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، اللہ کی نظروں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کھر کے برابر بھی دنیا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت، دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو یہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا دنیا کی محبت کی وجہ سے، مردار کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت، ان کے دل مر گئے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے، دکھ نہیں ان کے اندر انسانیت کی سفرنگ کا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، انتہائی سنگ دلی کے ساتھ، ہارڈ ہارٹیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں یہ کافر، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ مراد کیا ہے؟ اس میں طنز بھی ہے مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، اور دوسروں کی تکلیف، ان کی بھوک دور کرنے کا انکار بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بڑا اللہ اللہ کرتے رہتے ہو نا، کہ اللہ بڑا انصاف کرتا ہے اور اللہ بڑا رازق ہے، تو ٹھیک ہے تم کہو نا اپنے اللہ سے کھلا دے، ہم سے کیوں کہتے ہو ہم کھلائیں؟ اگر ہم کھلا رہے ہیں تو ہم رازق۔ یہ ان کا مسئلہ تھا کہ اگر ہم نے کھلائے تو ہم رازق ہو گئے، اگر اللہ رازق ہے تو اللہ کھلائے۔ مطلب ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا پاور ہے کہ جس کو چاہیں ہم کھلائیں۔
بیوقوفی، حماقت یہ کہ یہ بھول گئے کہ ان کو کون کھلا رہا ہے. انہیں کیا نہ یاد رہا، رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے تم کو. یہ بھول گئے کہ اللہ دیتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود ہی حاصل کر لیا سب کچھ اپنے لیے. تو ایک تو طنز کیا انہوں نے، اور دوسرے کھلانے سے انکار ہے، ایک بہانہ ہے، ہم کیوں کھلائیں. اتنی خود غرضی بڑھ جاتی ہے انسان میں دنیا کی محبت کی وجہ سے. غریب کی بھوک کا احساس ہی مٹ جاتا ہے کہ اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کا بھی پیٹ لگا ہے. ایسے دنیا کے اندر سفرنگ جو ہے اور پریشانیاں، تکلیفیں بڑھنے لگ جاتی ہیں. تو کہا کہ تم تو بالکل گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، ہم نہیں کھلاتے ان کو. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ وی ڈیزرو اٹ. ہم نے خود کمایا ہے، ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، ہم نے کمایا، میں محنت کرتا ہوں، میں تنخواہ لاتا ہوں. یہ مفت خور ہے، ان کو میں کیوں دوں؟ یہ خود کمائیں اپنے لیے، یہ خود ہاتھ پیر ہلائیں. کیوں نہیں کماتے زیادہ؟ میں زیادہ اس لیے کما رہا ہوں کہ میں ہوں ہی اس قابل، یا زیادہ اس لیے مجھ کو ملا ہے کہ میں اللہ کا بڑا چہیتا ہوں. یہ ہوں گے گناہ گار، تبھی تو اللہ نے نہیں دیا ان کو. یہ مختلف ذہنیتیں، بہت سارے شیڈز ہیں جو کہ اس میں نظر آ رہے ہیں. اور دوسری بالکل سیدھی سمپل بات یہ کہ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم میں فرق نہ کر سکے. اللہ قدیر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ یہ سب کو کھلا دے، لیکن اللہ کا حکم ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کھلائیں. تو قدرت تو ہے اللہ کی، اللہ چاہے تو سب کو کھلا دے، لیکن اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تم کھلاؤ سب کو، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہی مشیت کا اور شریعت کا فرق ہے. ایک ہے اللہ کی مشیت، قدرت اللہ کی، ایک ہے اللہ کی شریعت. یعنی بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، بجائے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، یہ اللہ کو اس کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں. یہ تو انتہائی گستاخی کا معاملہ ہے کہ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم کیا کرو. تم حکم ماننے والے بنو، تم اللہ کو حکم دینے والے مت بنو. تم اللہ کو مت بتاؤ کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم کیا کرو. تو یہ تو امتحان میں بالکل ہی فیل ہو گئے جو ان سے امتحان لیا جا رہا ہے. ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آ کر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے اور اس کو امتحان کا پرچہ دیا جائے حل کرنے کے لیے، وہ کہے ایگزامنر خود کیوں نہیں سالو کر لیتا. کبھی کسی نے کہا آج تک یہ؟ تو بات یہ ہے کہ ایگزامنر کا ایگزام نہیں ہو رہا، تمہارا ایگزام ہو رہا ہے. تم ایسی الٹی الٹی باتیں کرو گے، پیپر سالو نہیں کرو گے، تم فیل ہوگے. تو یہ تو بالکل فیل ہو گئے دنیا کے امتحان میں. اپنے کرنے کا کام انہوں نے اللہ کے ذمے ڈال دیا، تو یہ تو بالکل ہی بھٹک گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے الٹی الٹی حجتیں کیا کرتے تھے. اس کا ذکر کیا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے، لیکن خالی عاجز کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے. عقل مند کا کام ہے اس کی تیاری میں لگا رہے. تو اب ان کو اسی ٹون میں جواب دیا جا رہا ہے جس ٹون میں سوال پوچھا تھا. فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. یعنی کہ دو چیزیں جنہوں نے ان کو لاپرواہ کر دیا ہے، آخرت سے، گھر والے اور دولت، اس کے بارے میں یہ کوئی وصیت نہ کر سکیں گے. یکا یک اچک لیے جائیں گے، یا تو موت آ جائے گی یا قیامت. اور حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. تو ابھی تو یہ ایسے اسمارٹ ایلیکس بن رہے ہیں، الٹے الٹے حجتیں پیش کر رہے ہیں، یکا یک آ جائے گی
سب ان کی عقل مندی دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ بھی بحثیں ہی کر رہے ہوں گے. یخصمون، خصم کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، خا صاد میم مادہ ہے. ابھی تو یوں جھگڑ رہے ہیں اللہ والوں سے، ساری تیزی تراری ان کی برابر ہو جائے گی. خامدون، سب بجھ کے رہ جائیں گے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، خامدون، سب بجھ جائیں گے. تو بہتر ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یہ سوال چھوڑ دیں، عمل شروع کر دیں. رکوع نمبر 4، آیت نمبر 51. قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اجداث کا ذکر کیا گیا ہے. جدث کی جمع ہے اجداث، جیم دال سا. جدث ایسی قبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو، وہ سیدھا قبر. سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز سب کو مار ڈالے گی. سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب چیزوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. زلزلہ آ جائے گا، چاند سورج جو ہیں وہ ٹکرا جائیں گے، انسان گھبرا جائیں گے، پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی زندہ ہیں ان سب پر موت طاری ہو جائے گی. اللہ کے سوا کوئی نہ باقی رہے گا، ہر چیز مر جائے گی، مخلوقات پر موت واقع ہو جائے گی. اور پھر جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخ القیامہ کہا جاتا ہے. نفخ القیامہ، قیامت کا سور. قامہ یقوموں سے لفظ قیامت بنا ہے، کھڑے ہونے کا دن. یوم القیامہ ہم کہتے ہیں قیام کا دن، کھڑے ہونے کا دن. کہاں کھڑا ہونا ہوگا؟ اللہ کے سامنے. تو سارے لوگ پھر زندہ ہو کر، جو 40 سال پہلے مرے تھے، 40,000 سال پہلے مرے تھے، سب کے سب اپنے اپنے قبروں سے نکل آئیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے اور دوڑ پڑیں گے اپنے رب کی طرف. ایسے لگے گا جیسے کوئی ٹارگٹ ہے جو کہ فکس کیا ہوا ہے اور اس کی طرف سب بھاگ پڑیں گے. ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کب پھونک مارنے کا حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں اور قیامت آ جائے گی. ابھی تو سنتے ہی سنتے ہیں نا ہم، آئے گی آئے گی اور پھر آ جائے گی. ایک دن تو آنی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بہت دور ہے، اللہ جانے کب آئے گی. قرآن میں آتا ہے انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں قیامت کو بہت دور. ونراہ قریبا، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں بالکل پاس، کوئی بہت دیر نہیں ہوگی. جب قیامت آ جائے گی تو ہم لوگوں کو لگے گا کہ ہم ابھی ابھی تو دنیا میں گئے تھے. یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ بس ہم دنیا میں گزار کر آئے ہیں. تو بس اللہ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا خزانہ ہمیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری ہر سانس کو نیکی میں تبدیل کر دے. ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد رکھیں، ہر لفظ سے ہم اپنے لیے نیکی کما لیں، اس لیے کہ بہت دور نہیں ہے. تو جب یہ قبروں سے اٹھیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. یہ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے.
مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو. ایسا لگے گا جیسے اپنے قبروں میں بھی سو رہے تھے. یعنی زندگی تو زندگی جو برزخ کے عالم میں، برزخ میں جو زمانہ گزارا ہوگا کتنے ہی سال، وہ بھی ان کو ایسا لگے گا جیسے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے. اگر ان کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو وہ قیامت کی سختی کے سامنے ایک خواب جیسا لگے گا. اس عذاب کی سختی بھی ان کو ایسی ہلکی لگے گی، قبر کے عذاب کی سختی جیسے کہ کوئی ڈراؤنا خواب انسان نے دیکھا ہو، اس سے زیادہ نہیں. اب ہم جنت کا اور قبر میں اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے کہ فی الحال یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے، جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کا ذکر چل رہا ہے نا، اللہ کے نافرمانوں کا. تو لہٰذا ہم اس دوسری طرف کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم انہی کے ضمن میں بات کر رہے ہیں کہ جن کو قیامت کے آنے کا اندیشہ ہی نہ تھا، جنہوں نے اس پرابیبلٹی کو رکھا ہی نہیں تھا ذہن میں کہ ہو سکتا ہے قیامت آ جائے. نچنت تھے، بے پرواہ تھے، لاپرواہ تھے جہنم کے اور قیامت کی طرف سے. اب وہ آ گئی، اب بالکل بیفلڈ ہیں، انگلش میں کہتے ہیں نا بیفل ہو گئے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. من بعثنا من مرقدینا، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری قبروں سے؟ انہیں کیوں نہ پتہ چلا کہ قبروں سے اٹھیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام کو کبھی پڑھا ہی نہ. کوئی دنیا میں ان کو بتاتا تھا تو ہنستے تھے، ہئی ہاتا کہتے تھے، ناممکن ناممکن. قبروں سے تو کافر بھی اٹھیں گے، قبروں سے مومن بھی اٹھیں گے. مومنوں کو تو حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کو تو یقین ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے. ان کا تو فریم آف مائنڈ ریئلسٹک ہے. کافر ہیں جو کہ ان ریئلسٹک فریم آف مائنڈ میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، حقیقت سے رشتہ کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں. تو حقیقت جب سامنے آئے گی حیران ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، بیفل ہو کے رہ جائیں گے. تو کوئی ان سے کہے گا کہ یہ تو وہی ہے جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور دیکھا رسولوں نے سچ کہا تھا نا. تم تو رسولوں پر فلمیں ہی بناتے رہ گئے، تم تو رسولوں پر دنیا میں الزامات ہی لگاتے رہ گئے. کس نے شادی کی اور نعوذ باللہ کس کا بغیر شادی کے بچہ ہوا، اور نعوذ باللہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا. ان کے لیے تو کچھ بھی سیکرڈ نہیں ہے، کافروں کے لیے. یہ جب اللہ کی عزت نہیں کرتے تو رسول کی کیا کریں گے؟ اور جب یہ رسول کی عزت نہیں کرتے تو پھر والدین کی کیا کریں گے؟ ان کے یہاں نتھنگ از سیکرڈ، کسی چیز کی عزت نہیں ہے. تو ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو رسولوں نے سچ کہا تھا، جو پیغام تھا ان کا وہ تم نے نہ سنا. پیغام سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا تم نے چالیں چلیں، کیسے مکر کیے تم نے. اور اب تو آ گیا وقت قیامت کا، ایک ہی چیخ ہے، سب کے سب لدینا محضرون. اللہ فرما رہا ہے سب حاضر کر دیے جائیں گے ہمارے سامنے، سب جمع ہو جائیں گے وہاں پر. ساری فری ول ختم، سارا اختیار جو تھوڑا سا اختیار دیا گیا تھا سب ختم. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے سورہ مومنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بس چرنے چگنے کے لیے پیدا کر دیا، ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، اور تم کو لوٹنا نہیں ہماری طرف؟ کیوں نہیں لوٹنا؟ بالکل لوٹنا ہے. سب لوٹ گئے، سب پہنچ گئے، سب کھڑے ہیں میدان حشر میں. ذرا تصور میں لائیے اپنے آپ کو، آپ قبر سے نکل کر دوڑ رہی ہیں، کچھ نہیں فکر کہ میرا میاں کہاں گیا، بچے کہاں گئے. ہم تو کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سب کو جمع کرتے ہیں نا، وہ کدھر ہے وہ کدھر ہے. کسی کو ہوش نہیں میری ماں کہاں، اور میرا باپ، میری بہن، میری دوست کدھر ہے. سب کو اپنی اپنی فکر، نفسی نفسی. سب نکل کر دوڑ رہے ہیں قبروں سے، اور سب اللہ کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے، اور دل دھڑک رہے ہیں اور آنکھیں پھٹی ہوئی. کچھ نہیں پتا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے کہ بائیں میں. تو جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی تھوڑا بہت تو گھبرا رہے ہوں گے، اور جو کچھ نہیں لے کر آئے ان کا کیا حال ہوگا. جب نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے، اچھا پڑھنے والے بچے بھی تو نروس ہوتے ہیں، وہ بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں. کہاں وہ جس نے کہ پرچہ اٹیمپٹ ہی نہیں کیا تھا، جس نے کہ ایک لفظ نہیں لکھا تھا، اس کی گھبراہٹ، اس کی پریشانی، اس کا پینک، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنا وہ اپسیٹ ہوگا قیامت کے دن. ایسا شخص
جس نے کبھی اللہ کی کتاب کھول کر نہ دیکھی، کبھی استاد کی بات سنی بھی نہیں، اسے تو خود پتا ہوگا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، سخت گھبرائیں گے، سخت پریشان ہوں گے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ خود کاؤنٹ رکھو اپنا، خود اپنا تزکیہ کرو، خود اپنے آپ کو تم درست کرو۔ اب وہ قیامت کا دن آ جائے گا، پھر تو تمہارا حساب لیا جا رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہتے تھے۔ کنتم تعملون، کبھی کبھار کا گناہ چلو بخش دیا جائے گا، کبھی کبھار کی نیکی کاؤنٹ نہ ہوگی۔ کنتم تعملون، دوام ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی کوئی عمل جو کرتا رہا اس کے حساب سے اس کو جج کیا جائے گا۔ پارٹ ٹائم مسلم یا پارٹ ٹائم کافر یا ون ٹائم مسلم ون ٹائم کافر، چلو وہ تو سب ادھر ادھر ہو جائے گا، انکانسیکوینٹل، اس سے انجام نہیں بدلے گا۔ کبھی کبھار کی نیکی کبھی کبھار کے گناہ سے انجام کا دار و مدار دوام پر ہے، کنٹینیوٹی پر ہے، تسلسل کے اوپر ہے۔ کنتم تعملون، کیا کرتے رہتے تھے وہی تم کو آج جزا دی جائے گی۔ کوئی ظلم نہ ہوگا، ذرہ برابر کی نیکی غائب نہ ہو جائے گی اور ذرہ برابر کا گناہ غائب نہ ہو جائے گا، اللہ سب کو جزا دے گا۔ اب اپنے آپ کو اس وقت رکھیے، آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں، آپ کو خود پتہ ہے آپ نے کیا عمل کیا، خوب انسان جانتا ہے اپنے آپ کو، آج بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو ہوگا، وہ ہے جبھی کہتا ہے، عاجزی کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان اپنے اوپر خود دیکھنے والا ہے، وہ خود جانتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، کسی کے سامنے مت کہیں، دوسروں کے سامنے مت کہیں، لیکن اس خیال کو جھٹک مت دیجئے کہ ہاں میں بہت نیک ہوں نا، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ لوگ تو بڑے بڑے گناہ کر کے نہیں ڈرتے، میں کتنی متقی ہو گئی ہوں کہ چھوٹا سا گناہ کر کے میں اتنی اپسیٹ ہو رہی ہوں۔ شیطان ایسے بھی تو دھوکے دیتا ہے نا، جواب نہیں ہے شیطان کا ویسے اور اس کی چالوں کا، کیسے کیسے آ کے اڑنگے لگاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو خود سب سے اچھا جانتے ہیں۔ اگر خود کے بارے میں یہ خیال آیا کہ میں گناہ گار ہوں، کثرت سے استغفار ہم کریں۔ اپنے بارے میں خیال آئے کہ میں ریاکاری کرتی ہوں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اللہ میرے عمل کو تو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اپنا حساب لیجئے، اپنے بارے میں ذرا انسان تھوڑا سوء ظن سے کام لے۔ سوء ظن سمجھتے ہیں؟ برا گمان رکھے انسان تھوڑا سا اپنے بارے میں کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں جتنا دوسرے مجھے سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں کہ دوسرے اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں ان کو برا سمجھتی ہوں۔ عام طور پہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس سے بھی زیادہ برے ہیں جتنا میں برا سمجھتی ہوں، اور جتنا دوسرے اچھا سمجھتے ہیں مجھے، میں تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہوں، انہیں تو پتہ نہیں میں کتنی اچھی ہوں، یہ ہمیں خیال آتا ہے اپنے بارے میں۔ تو یہ مناسب نہیں، تباہی کی طرف لے جائے گی یہ چیز۔ ذرے ذرے پہ نظر رکھے انسان، اپنے بہت محتاط رہے اپنے بارے میں، یہی تقویٰ ہے۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ متقی لوگوں کا انجام، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے تو آج اپنے شغل میں ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے۔ فاکہون، فا کاف ہا کا مطلب ہوتا ہے لطافت اور خوشی، بڑے خوش ہوں گے، بڑا مزہ آ رہا ہوگا ان کو۔ اب اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیے، آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں تنہا، ابھی آپ کو کچھ ہوش نہیں، فلاں کہاں گیا فلاں کہاں گیا، آپ کو خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ پاس ہو گئی۔ اب اللہ کرے کہ ہم کو یہ خوشخبری سننے کو ملے
حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی کو جنت کی بشارت دے دی جائے گی تو اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے جنتی. اتنی زبردست وہ جگہ ہے. کیا وہ جگہ ہوگی, اتنی شدت کی خوشی ہوگی کہ ہم تو آج اس کو تصور میں لا بھی نہیں سکتے. اگر خوشی کی شدت سے جنتی مر سکتے وہ مر جاتے, ایسی وہ جگہ ہے. اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ غم سے اگر جہنم میں مر سکتے تو جہنم کو دیکھ کے مر جاتے. لیکن موت تو وہاں آنی نہیں نا, وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. خالدین فیہا, یا تو ہمیشہ جہنم میں, اللہ ما شاء ربک, اللہ کہ اللہ ہی کچھ چاہے اور نکال لے ان کو, اور جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. شغل فاکہون, اب تو کیا شغل ہی شغل, شغل میلہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بھئی کیا شغل میلہ ہو رہا ہے. ریلیکس, کام تو کر آئے جو جنت میں داخلے کے لیے کام کرنا تھا. دنیا دارالعمل تھی, محنت کر لی, مشقت کر لی, غم صدمے اٹھا لیے, اللہ ہر چیز کا ازالہ کر دے گا. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ایک شخص کو چند لمحات کے لیے, ایک لمحے کے لیے جنت کے ماحول میں ڈبکی دی جائے گی, امرس کر کے نکالا جائے گا, رکھا نہیں جائے گا ابھی, صرف اس کو ڈبا کے نکالا جائے گا جنت کے ماحول میں. اس سے پوچھا جائے گا, اے انسان تو نے کبھی زندگی میں کوئی غم دیکھا؟ اور وہ ایسا انسان ہوگا جس کی ساری زندگی دکھوں اور غموں میں گزری ہوگی. جنت میں ایک ڈبکی کے بعد جب اس کو نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی غم دیکھا, کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی غم نہیں دیکھا. ایسی وہ جگہ ہے. تو ایسی جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہو, کیا یہ ایسی چیز نہیں جس کی انسان تمنا کرے اور جس کی کوشش کرے اور جس کے لیے محنت کرے اور کھپائے اور لگائے اپنے آپ کو؟ جی بالکل ہے. اور جہنمی کے لیے آتا ہے, ایک شخص ساری زندگی عیاشیوں میں اور عیش میں گزری ہوگی, پوری زندگی شغل میلہ تھی اس کی, اس کو ایک ڈبکی دی جائے گی جہنم میں, رکھا نہیں گیا ابھی, ڈبایا گیا, نکال کر پوچھا جائے گا تو نے کبھی خوشی دیکھی؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں چین نہیں دیکھا. اتنی وہ بری جگہ ہے. تو جنتی تو شغل کر رہے ہوں گے, میوے کھا رہے ہوں گے, مزے کر رہے ہوں گے, باتیں کر رہے ہوں گے, چہک رہے ہوں گے, چر چگ رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم, وہ اور ان کے جوڑے. ابھی ازواج سے جو مراد لیا گیا ہے بیویاں, وہ تو ہیں ازواج مطہرہ, چاہے وہ دنیا والا کپل برقرار رہے جنت میں, میاں بیوی دونوں بڑے نیک تھے الحمدللہ, دونوں اکٹھے جنت میں چلے گئے, یا اگر شوہر نیک تھا بیوی نہیں, یا وائس ورسا, تو وہاں تو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرے گا نا. جنت میں تو کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا, کوئی سنگل نہ ہوگا, اس لیے کہ سنگل رہنے میں وہ خوشی نہیں ملتی انسان کو. حقیقت ہے انسان چاہتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کرنا, جتنا خوش ہوتا ہے اتنا وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. جہنم میں آپ کو جوڑوں کا ذکر نہیں ملے گا. جہنم میں تو سب تنہا ہوں گے, سب اکیلے ہوں گے, کوئی شیئر کرنے والا نہ ہوگا ان کا غم اور ان کا دکھ. اور لوگوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ خوشیاں شیئر کرتے ہیں, خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں, اور جب غم شیئر کرتے ہیں غم آدھا ہو جاتا ہے, غم بٹ جاتا ہے. جہنمیوں کو تو غم بانٹنے کی کوئی اجازت, کوئی موقع نہ دیا جائے گا. جنتیوں کی خوشیاں دوبالا ہوں گی, ان کے جوڑے ہوں گے. تو ازواج سے مراد یا تو دنیاوی جوڑا, اللہ کرے کہ جو یہاں جوڑے ہیں وہ وہاں بھی جوڑے بنے رہیں, ساتھ ساتھ خوش خوش جنت میں رہیں, یا جو اللہ تعالیٰ وہاں جوڑا, جو اسپاؤس مہیا کرے گا, کمپینین مہیا کرے گا وہ. یا ازواج سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے عمل کرنے والے لوگ. مثال کے طور پہ جیسے ہوگا کہ جو کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ اکٹھے, جو جہاد کیا کرتے تھے وہ اکٹھے, جو صدقہ کیا کرتے تھے وہ ایک جگہ, جو قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے وہ اکٹھے گروپس کے اندر ہوں گے, لائک مائنڈڈ لوگ, ہم خیال. واللہ عالم, جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے سب انشاءاللہ تعالی. ہم و ازواجہم, وہ اور ان کے جوڑے, لیکن زیادہ مراد بہرحال یہی لگ رہا ہے کہ شوہر بیوی والا جوڑا. فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. ظل سائے کو کہتے ہیں, ظلال سایوں میں, ارائک اریکہ کی جمع ہے. اریکہ جس کو ہم کہتے ہیں چھپر کھٹ, یہ پتہ نہیں لفظ آپ نے پہلے سنا کہ نہیں. یہ عام بستر نہیں ہے, ایک جیسے ایک چھوٹا سا بستر آج کل ہم دیکھتے ہیں, یہ انتہائی شاہانہ قسم کا بستر ہوتا ہے.